یہ پاکستانی انجینئر کا واقعہ ہے۔ اگر آپ پورا سنیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جرمن کے اندر میں ایک دفتر میں کام کرتا تھا۔ وہاں ایک جرمن لڑکی بھی کام کرتی تھی جو حسن اور جمال میں اپنی آپ مثال تھی۔ لوگ اس کو بیوٹی کوئن یعنی ملکہ حسن کہتے تھے۔ وہ بھی انجینئر ہے مگر اتنی سمجھدار ہے کہ وہ کسی بندے کو ضرورت سے زائد بات کرنے دیتی۔ دفتر کے جتنے نوجوان ہیں ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس سے میری شادی ہو جاتی۔ کوئی کسی ڈھنگ سے مخاطب کرتا تو کوئی کسی ڈھنگ سے مخاطب کرتا، لیکن وہ اتنا رعب رکھتی تھی کہ دوسری کوئی بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ نوجوان آپس میں بیٹھتے تو ان کا یہی ٹاپک رہتا کہ پتہ نہیں یہ کس قسمت والے کو ملے گی۔ ایک دن دوپہر کے کھانے کا وقفہ تھا۔ لوگوں نے کھانا کھایا، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ لڑکی قریب سے گزری، مجھ سے پوچھنے لگی آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا مجھے آج کھانا نہیں کھانا ہے۔ کہنے لگی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگی رمضان کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے بتایا۔ اس کو دلچسپی پیدا ہو گئی، چنانچہ اگلے دن پھر سے اس نے روزے کے بارے میں پوچھا۔ مجھے تو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اب اسی ٹاپک کو لمبا کرتا گیا اور روزہ وغیرہ کے متعلق روزانہ باتیں ہوتی گئی، جب تک ہماری اس سے بات ہوتی رہی اور یہی ہمارا ٹاپک رہا۔ وہ مزید اسلام کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ میں نے اسے ایک اسلامک سینٹر کا پتہ بتا دیا کہ وہاں امام سے رابطہ کرو، وہ عالم ہے، تمہیں کوئی نہ کوئی اسلام کے بارے میں اچھی رہنمائی کر دیں گے۔ لڑکی نے وہاں رابطہ کیا۔ چند دن اس کے ساتھ امام کے ساتھ رابطہ کرنے کے ساتھ اس کو دینی باتیں بہت ساری معلوم ہو گئی۔ چند دن کے بعد وہ ایک دفتر میں آئی تو دیکھا کہ اس کے سر پر حجاب یعنی پردہ ڈالا ہوا تھا۔ ہم بڑے حیران ہوئے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میں نے امام صاحب کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہنے لگا کہ میں بڑا خوش ہو گیا کہ پورے دفتر میں ایک میں ہی مسلمان ہوں۔ اب میرا کام بن گیا، اب تو میرا رشتہ پکا ہے۔ یہ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرے گی بلکہ اب صرف میں مسلمان ہوں، میرے ساتھ ہی شادی کرے گی۔ چنانچہ میں اس سے کھل کر بات کرنے لگا۔ اسلام کے مطابق ہماری باتیں چلتی رہیں۔ جب چھٹیوں کا زمانہ آ گیا، چھٹیوں میں پہلے پروگرام بناتی تھی کہ کہیں ساحل سمندر چلے جاؤں۔ میں نے اس سے کہا تم مسلمان ہو چکی ہو، کیسے جاؤ گی؟ وہ کہنے لگی میں خود بھی جانا نہیں چاہتی۔ میں نے پوچھا پھر کیا کرو گی؟ کہنے لگی میں ترکی جاؤں گی، مسلمان ملک ہے، وہاں جا کر اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کروں گی۔ میں نے اس کو کہا کہ ترکی میں کیا ہے؟ اصل اسلام تو پاکستان میں ہے، تم میرے ساتھ پاکستان چلو، تمہیں وہاں اسلام نظر آئے گا، عالم وہاں ملیں گے، کتابیں وہاں ملیں گی، مدرسے وہاں ملیں گے۔ اندر سے میرا دل کہہ رہا تھا اللہ کرے یہ پاکستان ایک دفعہ آ جائے۔ کہنے لگی میں سوچوں گی۔ چنانچہ اس نے دوسرے دن کہا کہ میں پاکستان جاؤں گی، اپنے ٹکٹ خود بک کروں گی اور وہاں ہوٹل بک کرا کر ہوٹل میں رہوں گی۔ میں نے کہا نہیں میرے گھر رہنا، میری والدہ ہے، میری بہن ہے اور میری بہن MA ہے، میری والدہ بھی پڑھی لکھی ہے، وہ دین کی بہت باتیں آپ کو بتلائیں گی۔ اس نے کہا تم ان کو میرے ہوٹل میں لے آنا، میں ان سے وہاں پہ ملا کروں گی اور وہاں پہ بات کروں گی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتائی اور میں نے انہیں کہا کہ تیار ہو، منگیتر کو لے کر آ رہا ہوں، آتی اس کو تیار کر دینا اور میرے ساتھ شادی کر دینا۔ اب جو باقی 10 دن رہ گئے تھے وہ کٹنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ راتوں کو میں خواب دیکھا کرتا، مجھے خواب آتے کہ ہم پاکستان میں جا رہے ہیں اور وہ میری بیوی بنے گی اور ایسی ہماری لائف ہوگی اور میں خوش نصیب ہوں گا۔ پوری برادری دیکھے گی کہ کیسی میری بیوی ہے۔ گھنٹوں انہی خیالوں میں گم رہتا۔ کہنے لگا جس دن میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو میری نگاہیں اس کو تلاش کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں آتی بھی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا آئی اور وہ بھی آ کر لائن میں کھڑی ہو گئی اور مجھے بتایا کہ مسٹر فلاں ہم ساتھ چلیں گے۔ ہم لاہور اترے۔ لاہور میں ہمارا بڑا گاؤں تھا، کاروبار تھا، کوٹھی تھی، بنگلہ تھا، موٹرز تھا اور کروڑوں کی گاڑیاں تھیں اور خاندان بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے تسلی تھی کہ یہ جائے گی، جب سب کچھ دیکھے گی تو اگلے دن نکاح کے لیے آمادہ ہو جائے گی۔ کہنے لگی لاہور ایئرپورٹ پر اس کو ایک مخصوص گاڑی لینے آئی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا میں جاتی ہوں، تھکی ہوئی، آرام کروں گی، کل دوپہر کو اپنی والدہ کو میرے پاس لے آنا۔ اگلے دن دوپہر کو والدہ اور بہن کو لے گیا۔
انہوں نے بات چیت کی، اس کو کہا کہ دیکھو یہاں تمہیں کھانے کی تنگی اور رہنے کی تنگی ہے، سب سے بہترین حلال کھانا ہمارے گھر میں ملے گا، تم ہمارے گھر میں آؤ، ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے، بہترین چائنیز بناتی ہوں اور یہ کھانا وہ کھانا۔ انہوں نے تو ایسی گردان پڑی کہ عمدہ عمدہ کھانے کے لیے پیٹ بھرے بندے کے منہ میں بھی رال ٹپک جائے، بھوکی کو تو ٹپکتی ہے۔ اس نے کہا اچھا میں آؤں گی، وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر میں بھی کچھ عورتیں ہیں، میں ان کے درمیان محفوظ رہ سکتی ہوں، میرے گھر رہنے لگی۔ میری والدہ نے ایک دم اس کو بیٹی بنا لیا کہ آج کے بعد آپ میری بیٹی، ایک میری بیٹی یہ ہے اور ایک تم بیٹی ہو۔ اور میری بہن تو اس کے ساتھ فرینڈ بن گئی، کہنے لگی میں سوچتی تھی زندگی میں کسی کو سہیلی بناؤں گی، آپ مجھے مل گئی ہو، بس میں نے آپ کو سہیلی بنا لیا ہے۔ وہ سب کی باتیں سنتی مگر چپ رہتی۔ میری بہن اور والدہ نے اس کو کہا تم دونوں انجینئر ہو، ایک جگہ کام کرتے ہو، کتنا اچھا جوڑا ہے کہ انہیں تمہاری شادی کر دیں اور تم واپس آ کر میاں بیوی کی زندگی گزارو۔ اس نے جواب دیا میں تیار نہیں ہوں۔ والدہ مجھ سے کہنے لگی کوئی بات نہیں، ہم ایک دو دن میں اس کو تیار کر لیں گے۔ کہنے لگے ایک ہفتہ اسی میں گزر گیا، دوسرا ہفتہ شروع ہوا تو مجھے فکر ہونے لگی، میں بڑا پریشان۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ سنو، اگر یہ مجھ سے تیار نہیں تو میرے دو چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ جوان ہیں اور مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، ینگ ہیں، ان سے رشتہ اس کا کر دو۔ والدہ نے ان کے رشتے پیش کیے، جس نے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ میری والدہ حیران کہ پتہ نہیں یہ چاہتی کیا ہے۔ کہنے لگی کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کو کیسے فیور کرتا ہے۔ میرے ایک چچا اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کو انہوں نے جامعہ اشرفی میں پڑھا کر عالم بنایا تھا۔ پوری برادری میں سب سے کمزور حالت ان کی تھی، پاؤں میں ہوائی چپلی اور میلے کپڑے، سر پر معمولی ٹوپی، اسی حالت میں وہ نماز پڑھتے، معمولی کھانا کھاتے تھے۔ اتفاق سے میری والدہ کو کچھ دینے کے لیے وہ میرا کزن چچا زاد بھائی میرے گھر آیا۔ اس لڑکی نے داڑھی والے بندے کو دیکھ لیا تو میری والدہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ امی نے بتا دیا کہ یہ میرے دیور کا بیٹا ہے اور عالم ہے۔ وہ کہنے لگی اس سے اسلام کے بارے میں کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ امی نے کہا بہت اچھا، مگر اس عالم نے منع کر دیا کہ میں اور اس سے بات نہیں کر سکتا۔ امی نے منت سماجت کی تو وہ راضی ہو گیا۔ لڑکی نے چند ایک سوال پوچھے لیکن اس نے بے تکلفی سے جواب دیا جیسے کہ جان چھڑا رہا ہو۔ جاتی اس نے نمبر مانگا تو اس نے نمبر دے دیا۔ دوسرے دن اس نے ایک گھنٹہ دین کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مولوی صاحب کچھ زیادہ ہی جانتے تھے، انہوں نے اس کو سب بتا دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ سے میں شادی کر سکتی ہوں؟ تو مولوی صاحب نے جواب دیا میں ابو سے پوچھوں گا۔ وہ انجیر کہنے لگا کہ مجھے امی نے بتایا کہ اس سے بات ہو رہی ہے، اب میں دعائیں مانگنے لگا کہ اس کا ابو اسے منع کر دے۔ جب اس نے اپنے ابو سے بات کی تو اس نے کہا بیٹا میں نے دین کے لیے تمہیں وقف کر دیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق وہاں لکھا ہو، وہاں دین کی خدمت لکھی ہو، تم ہاں کر دو اور وہاں شادی کر کے چلے جاؤ، وہاں دین کا کام کرو۔ چنانچہ چند ایک لوگوں کو مسجد میں بلا کر شرعی گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کا نکاح ہو گیا۔ اگلے دن اس کو لے کر اسلام آباد جرمن ایمبیسی چلی گئی، وہاں جا کر کہا میں جرمن ہوں، انجینئر ہوں، چھٹیاں گزارنے آئی تھی، یہ بندہ مجھے پسند آ گیا، میں نے شادی کر لی، اس کو ویزا لگا دیں۔ انہوں نے 10 سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا۔ وہ مولوی صاحب کے ساتھ جرمنی پہنچ گئی اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوں کا سرپرست ہے، وہ ان کے کام سنوار دیتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ بندے کے اوہام و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔